اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح وان تنتہوا فهو خیر لکم وان تعودوا نعد ولن تغنی عنکم فئتکم شیئا ولو کثرت وان اللہ مع المؤمنین۔ ناظرین محترم اور سامعین ذوی الوقار، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں، خدا آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، مزید سے مزید توفیق اور عبادت و بندگی بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے اور راز بندگی کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے انشاءاللہ۔ یہ روزہ، یہ عبادت، یہ دعائیں، یہ مناجات، یہ اطعام مساکین، یہ وہ حبل اللہ ہے جس کے ذریعے عبد اور معبود کے درمیان رابطہ اور تعلق پیدا ہو سکتا ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ عبد اور معبود کے درمیان تعلق نہ از لحاظ زمان ممکن ہے، نہ زبان سے ممکن ہے، اور نہ ہی مکانی ممکن ہے۔ رب ذوالجلال کے ساتھ کا تعلق دل سے ہے، اور اللہ نے انسان کے دل کو بنایا ہی اپنا گھر ہے۔ تو یہ دل، یہ اللہ کا گھر، مومن کا دل جتنا پاک ہوگا، جتنا صاف ہوگا، جتنا زندہ ہوگا، جتنا طیب و طاہر اور جتنا قوی اور یقینی ہوگا، رابطہ اللہ سے مضبوط تر رہے گا، تو خداوند کریم وہ دل عطا فرمائے جس کے ذریعے ہم اپنے رب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ تعلق اور رابطہ رکھ سکیں، جس کا نام ہے تعلق قلبی۔ تعلق جگری نہیں ہے، تعلق اعضاء و جوارح میں سے کسی اور کا نام نہیں لیا اللہ کے ساتھ تعلق کے لیے۔ تعلق قلبی یعنی دل کے تعلق ہوتا ہے، وہ بہت ہی عظیم ہوتا ہے۔ اگر کسی کا دل خراب ہو تو ان کے لیے عرض ہوا کہ میں باغ محمد کا چمن کیسے سجا دوں جب دل کی زمین ایک کے بھی زرخیز نہیں ہے۔ کئی دنوں سے اور کئی نشستوں سے آپ کی خدمت میں یہی سورہ انفال کی تفسیر میں اور جنگ بدر کے عظیم الشان واقعوں کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ یعنی دو قسم کے لوگ ہیں، ایک زندہ دل لوگ ہیں جو مدینے سے پیغمبر اسلام علیہ السلام کی سربراہی میں گئے ہیں، اور ادھر سے آنے والا لشکر مردہ دل لشکر ہے۔ چلتے پھرتے دونوں ہیں، دونوں گھوڑے پہ سوار ہو رہے ہیں، دونوں کو نیند آتی ہے، کھاتے پیتے ہیں، دونوں باتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی باتیں سن رہے ہیں۔ ظاہر میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اندر اگر دیکھا جائے ان کے باطن کے اندر، ان کے دل کے اندر، ان کی سوچ کو، ان کے ایمان اور عقیدے کو، تو اگر اندر کی دنیا ظاہر ہو جائے تو ایک لشکر ایسا پاک اور صاف ہے کہ وہ ظاہر ان کا باطن جنت کی صورت میں نظر آ جائے۔ اور کچھ افراد جو ابو سفیان کی، ابو جہل کی سربراہی میں آئے ہیں، ان کا باطن اتنا منحوس اور خبیث ہے، اگر وہ ظاہر ہو جائے تو جہنم کی صورت اختیار کر جائے۔ مقابلہ جب شروع ہوا، کچھ کافی تمہیدی باتیں آپ کی خدمت میں پہلے پیش کی جا چکی ہیں۔ مقابلہ بڑا سنگین تھا۔ ادھر سے 3 سپاہی مشرکین مکہ کی طرف سے میدان میں آ گئے، شیبہ، عتبہ، ولید، یہی یعنی بنی امیہ کے یہی خاندان ابو سفیان اور معاویہ کے عزیز ترین، قریب ترین افراد میں سے، گھر کے افراد میں سے یہی تھے۔ ادھر سے جب وہ سامنے آ گئے تو یعنی مقابلے کے لیے مہاجرین سے پہلے انصار گئے، اور پیغمبر اسلام علیہ السلام کے لیے یہ سخت منزل تھی کہ یعنی مہاجرین کو ہی جانا چاہیے تھا، انصار پہلے گئے۔ اور ادھر سے انہوں نے بھی یعنی مشرکین مکہ نے بھی، ان کے غرور نے بھی یہی تقاضا کیا، ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے خود ہمارے قبیلے کے افراد کو بھیج دیا جائے، ہم انصار کے ساتھ نہیں لڑتے ہیں، ہمارے کیا ان کے ساتھ تعلق ہیں، یعنی ہم ان کے ساتھ جنگ نہیں کر سکتے ہیں، ہمارے مقابلے کے افراد کو بھیجیں، ہمارے قبیلے کے۔ تو یہاں پیغمبر اسلام علیہ السلام نے اپنے قریب ترین اور عزیز ترین سپاہیوں کو بھیجا۔ ان میں سے ایک امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام، اور حضرت حمزہ، اور عبیدہ ابن حارث ابن عبد المطلب، یہ 3 جوان تھے۔ ان تینوں جوانوں نے، مجاہدین فی سبیل اللہ نے
جا کر ان تینوں حزب شیطان کو قتل کر دیا، یعنی مولا کائنات نے ایک کو قتل کر لیا اور حضرت حمزہ نے دوسرے کو، اور تیسرے کو حضرت عبیدہ پر حملہ ہوا، زخمی ہو گئے تھے، بعد میں حضرت حمزہ اور مولا کائنات جا کے اس قاتل کو حملہ کر کے اس کو ختم کر لیا۔ یعنی حزب شیطان کی طرف سے آئے ہوئے تینوں جوانوں کو ادھر سے حزب الرحمن کے سپاہوں نے، المجاہدین فی سبیل اللہ نے تینوں کو قتل کر دیا، اور جنگ چھڑ گئی۔ اور یہی وہ جنگ تھی جس میں ابو جہل بھی یعنی واصل جہنم ہو گیا۔ مشرکین مکہ کے لیے دنیا تاریک ہو گئی، خاص کر بنی امیہ کے لیے یہیں سے ان کے زمین پاؤں کے نیچے سے زمین ہل گئی، اور ان کے نگاہوں کے سامنے یعنی تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ اس حال میں کہ اس سے پہلے جیسا کہ کل عرض ہوا کہ پیغمبر اسلام علیہ السلام اگرچہ تیر و باران دشمنوں کے اوپر مجاہدین اسلام نے کیا ہے، لیکن اوپر سے ساتھ اللہ کا معجزہ بھی، ایک نصرت الہی بھی ساتھ کر فرما تھی کہ کنکرے اٹھائے اور کنکرے کو اٹھا کے دشمنوں کے چہروں پہ مار دیا، تو ان کی آنکھیں بھی خیرہ ہو گئیں اور دشمن کی نظر ایسی یعنی ناکارہ ہو گئی کہ مجاہدین اسلام کو صحیح طرح دیکھ نہیں پاتے تھے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اس سے اوپر والی آیت میں ہے کہ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، یعنی جن کافروں کو مارا ہے اللہ نے انہیں مارا ہے۔ اے پیارے حبیب، یہ جو یعنی کنکرے آپ نے پھینکا ہے دشمن کی طرف، یہ اللہ نے پھینکا ہے۔ یہ وہ جملہ ہے جس سے نئے نئے فرقے بن گئے ہیں کہ انسان جب سوچتا ہے کہ اس کی ظاہر کو تو اس کے گہرائی میں اگر نہ جائے تو بہت مشکل ہے۔ عزیزان من، یہاں ایک ضروری نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ قرآن جملتوں واحدہ ہے۔ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس کی ساری آیتیں ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ ایک نتیجہ نکالنے کے لیے ایک آیت سے آپ نتیجہ نہیں نکال سکتے، ایک فتویٰ دینے کے لیے کئی آیات کو یعنی چھان بین کرنی پڑتی ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض مسلمان فرقوں نے ان آیات کے ظاہری معنی کو دیکھ کر نئے نئے فرقے بنائے ہیں، جبکہ یعنی حدیث میں ہے کہ یعنی قرآن کے 4 درجے ہیں، یعنی تنزیل کے بعد اور ترجمہ و تلاوت کے بعد جو ظاہری عبارت ہیں وہ عوام کے لیے ہیں، اور اس کے اندر جو تعویلات ہیں وہ خاص کے لیے ہیں، اور اس کے اندر جو یعنی لطائف اور اشارات ہیں وہ اولیاء الہی کے لیے ہے، اور آخری منزل جو حقائق کی ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے۔ اگر ہم ان حقائق کو نہ سمجھ سکیں تو کم از کم ان لطائف اور باریکیوں کے ذریعے بھی یعنی بات کسی حد تک سمجھ میں آنی چاہیے۔ یہاں پر نسبت اللہ نے دی ہے کہ مثلا یہ کام میں نے کیا ہے، یہ ہمیں سمجھ میں آنا چاہیے کہ کائنات کی واحد طاقت اللہ کی ذات ہے۔ کائنات پہ پتہ بھی نہیں ہل سکتا ہے عالم تکوین میں اللہ کے ارادے کے بغیر، کوئی مکھی پر نہیں مار سکتی ہے اللہ کے ارادے کے بغیر، آسمان سے بارش کا کوئی قطرہ اتر نہیں سکتا ہے ارادہ الہی کے بغیر، دریا کی ترائی میں کوئی جمنے مچھلی کوئی حرکت نہیں کر سکتی ہے اللہ کے ارادے کے بغیر، کوئی زمین سے گھاس نہیں ہو سکتا ہے اللہ کے ارادے کے بغیر، ہر چیز اللہ۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی یعنی وجہ سے فرما رہے تھے کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں بے اذن اللہ، تمہارے یعنی دلوں کی بات بتا سکتا ہوں بے اذن اللہ، برس کی بیماروں کو یعنی شفا دے سکتا ہوں بے اذن اللہ، اور گھارے سے پرندے بنا کر ان میں روح میں پھونک سکتا ہوں بے اذن اللہ، اس لیے کہ یہ ساری طاقت اللہ کی دی ہوئی تھی۔ کام بندہ انجام دے رہا ہے لیکن نسبت دے رہا ہے اللہ کی طرف بے اذن اللہ۔ تو یہاں پر بھی یعنی کہ نسبت اللہ کی طرف دی گئی ہے، اور بہت ساری جگہوں پر یعنی کام اللہ کا ہے اور نسبت بندوں کی طرف، جیسا زیارت جامعہ کے اندر بہت ساری قیمتی جملات ہم پڑھتے ہیں، بِكُمْ فَتَحَ اللَّهُ وَبِكُمْ يَخْتِمْ۔ میں وہ عبارت بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں، بہت ہی عظیم الشان ہے کہ بِكُمْ فَتَحَ اللَّهُ وَبِكُمْ يَخْتِمْ وَبِكُمْ يُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَبِكُمْ يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ۔ ایک ہوتا ہے حدیث قصہ میں ہم پڑھ رہے ہیں لِأَجْلِكُمْ، تمہارے خاطر، لیکن یہاں بات بہت اوپر گئی ہے، بِكُمْ تمہارے توسط سے، تمہاری وجہ سے یہ بارشوں کا برسنا، اور یہ بادلوں کا چلنا، یہ آسمان کا بلا ستون رکنا، اور یہ فتح مندیاں، یہ یعنی دیگر حالات، ان تقل الارض الا باذنہ، اللہ کی اجازت سے یہ ساری چیزیں ہیں، کہ کبھی بندہ واسطہ ہے
تب بھی نتیجہ اللہ کی طرف سے ہے، اور فعل بندہ بجا لائے نسبت اللہ کی طرف دی جا رہی ہے تب بھی یعنی یہ اللہ کی طرف ہی نسبت دی گئی ہے۔ اور اسی طرح این سبب المتصل بین الارض والسماء، کہاں ہے آسمان و زمین کو ملانے والے؟ اور بہت ساری روایت اس طرح کے ہیں۔ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ خیبر کو اکھاڑا اور بعد میں فرمایا کہ میں نے جسمانی طاقت سے اس دروازے کو اکھاڑا نہیں ہے، نہ کسی یعنی مرغن غزہ کی غذائی طاقت سے یعنی یہ بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، بلکہ وہ الفاظ مولا علیہ الصلوۃ والسلام کے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ واللہ ما قلعت باب خیبر، اور باب خیبر کو میں نے اس حالت میں اکھاڑا نہیں، وقذفت بها 40 ذراعا لم يحس بها اعضائی بقوت جسدیہ، اس کو جسمانی طاقت سے نہیں، ولا حرکت غذائیہ، ولکنی ایدت بقوت ملکوتیہ، رب ذوالجلال نے ایک قوت ملکوتی سے میری تائید فرمائی اس کے ذریعے، وَنَفْسٍ بِنُورَ رَبِّهَا مُضِیئَةٍ، ایسے نفس کے ذریعے کہ وہ نور رب سے روشنی دینے والی ہو، اس کے ذریعے۔ بشارت المصطفیٰ کتاب کے حوالے سے الاعمال صدوق میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ یعنی نسبت اللہ کی طرف دے رہے ہیں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام۔ فاتح خیبر کا لقب مولا کائنات کو ملا لیکن نسبت اللہ کی طرف دے رہے ہیں۔ یہ کام ہے چونکہ دین ایک ہے، وما یشاؤون الا یشاء اللہ، ایک ہی ہدف ہے، ایک ہی منزل ہے، اس کو ان ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ یہاں فخر الدین رازی اور دیگر مفسرین نے اس سے ایک جبر کا مسلک پیدا کیا ہے۔ یہ جبر نہیں ہے، یہ یعنی اختیار تام ہے، 100% اختیار ہے، اور اگر اختیار نہ ہو تو انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مولا کائنات سے میری دو رابطے ہیں، دو رشتے ہیں، حسباً و نسباً، یعنی ولادت کا رشتہ بھی ہے اور ولایت کا رشتہ بھی ہے، یعنی ولایتی احب الی من ولادتی منہ، ولایت کا جو رشتہ ہے میرے لیے زیادہ عزیز ہے، زیادہ اہم ہے ولادت کے رشتے سے، یعنی میں ان کا بیٹا ہوں، وہ میرے بابا ہیں، یہ ایک فضیلت ہے، اور میں ان کے نقش قدم پر ہوں، یہ دوسری فضیلت ہے۔ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں میں ان کے نقش قدم پر ہوں، یہ فضیلت میرے لیے زیادہ اہم ہے، اس لیے کہ میرا ان کے حسب میں ہونا، ان کے خاندان میں ہونا، ان کے نسل میں اور ان کا بیٹا ہونا، یہ میرا کمال نہیں ہے، اس رب ذوالجلال کا کمال ہے جس نے مجھے ان کے دامن میں اور ان کے گھرانے میں، ان کے نسل میں پیدا کیا ہے۔ میرا کمال یہ ہے کہ ہزاروں قسم کے راستے ہوں، رکاوٹیں ہوں، آزمائشیں ہوں، مشکلات ہوں، اس کے باوجود بھی میں ان کے راہ پر ایسا چلوں کہ انہی کی منزل اور انہی کے راستے پہ چل سکوں، یہ میرا کمال ہے۔ لذا انسان اپنے اختیار سے کر لیتا ہے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اس کے بعد اگلی آیت کی طرف جاتے ہیں کہ فرمایا إِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ، اے میرے حبیب ان کافروں سے مشرکین سے کہہ دیجئے اگر فتح مندی چاہتے ہو، اگر فیصلہ چاہتے ہو کہ اللہ فیصلہ کرے، فیصلہ آ چکا، فیصلے میں اللہ کی طرف سے کوئی تاخیر نہیں ہوتی ہے، حق کا فیصلہ آیا ہوا ہوتا ہے۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، فیصلہ آنے کے بعد باز آؤ ان حرکتوں سے، ان دشمنیوں سے، مسلمانوں کو اذیت دینے سے، پیغمبر اسلام کو تنگ کرنے سے باز آئے، ٹھیک ہے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ، اگر یہی اپنی حرکات اسلام دشمنی کی جاری رکھو گے تو ہم بھی وہی اپنی سزائیں تمہارے اوپر دوبارہ لائیں گے۔ وَلَن تُغْنِ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، یہ نہ کہو کہ ہم کثیر ہیں، ہمارا لشکر زیادہ ہے، ہم تعداد میں زیادہ ہیں، ہم ہی جیت جائیں گے۔ اللہ کے ہاں یہ سنت نہیں ہے، اللہ کے ہاں یہ قانون نہیں ہے کہ جس کا لشکر زیادہ ہو وہ جیت جائے، جس کے ساتھ اللہ ہو فتح مندی اسی کی ہوتی ہے۔ لہٰذا بہت بڑا پیغام اس کے اندر، وَلَن تُغْنِ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، جتنے بھی زیادہ ہوں۔ یہ عرض کروں میرے عزیزان، جتنے بھی آپ میری آواز سن رہے ہیں، یہ اس آیت سے ہمارا حوصلہ بہت بلند ہونا چاہیے۔ یہ صرف جنگ بدر کے لیے نہیں ہے، صرف جنگ احد کے لیے نہیں ہے، قانون الہی قیامت تک کے لیے ایک نظام حیات، ایک آئین یعنی زندگی، ایک فتح مندی کا اصول اس کے اندر بتایا ہے کہ باطل پرست جتنے بھی زیادہ ہوں ان کی کثرت ان کے کام نہیں آئے گا۔ آج بھی دنیا میں اہل حق یعنی مٹھی کے برابر، یعنی آٹے میں نمک کے برابر ہے، اور اہل باطل کی کثرت بھی ہے، دولت بھی ہے، طاقت بھی ہے، فوج لشکر سارا ان کے پاس ہے۔ کبھی گھبرانا نہیں چاہیے اس آیت کو
بنا بنا کر اس آیت کی بنا پر، اس لیے کہ اس آیت نے حوصلہ دیا ہے، اس آیت نے راستہ بتایا ہے، اس آیت نے اللہ کی معیت کی نصرت کا وعدہ اس میں کیا ہے کہ دشمن جتنا بھی زیادہ ہو وَإِن کثرت، تعداد کثرت میں کروڑوں عربوں میں صحیح، اگر اللہ ادھر نہیں ہے تو یعنی یقیناً ادھر شکست ہے اور حق کے ساتھ فتح مندی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ یزیدیت لب نہر فرات سوکھ گئی، یزیدیت لب نہر فرات سوکھ گئی، جو کٹ کے پھیل گیا وہ شجر حسین کا ہے۔ کیوں ایسا ہوا؟ اس لیے کہ یزیدیت فرات کے کنارے بھی ہو اور کٹ بھی جائے، مر بھی جائے، اور سید الشہداء علیہ السلام صحرا میں بھی ہو، کٹ جائے، اس کے باوجود بھی پھل جائے، کہ یزیدیت کے پاس ہر شے تھی، خدا نہیں تھا، اور حسین کے پاس دنیا کی کوئی چیز نہیں تھی، اللہ تھا۔ اسی لیے کہ یعنی دل سے پکارا تھا، الہی ماذا وجد من فقدک وما الذی فقد من وجدک، اے میرے پروردگار، جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھویا اس نے کیا پایا۔ انسان اس مقام تک پہنچنے کے بعد پھر کسی چیز سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اور اس سے پہلے والی آیت میں یہ بات بھی گزر گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ تم حملہ کرو لشکر کے اوپر، اور میں دشمنوں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، ان کے اوپر ایک دہشت اور ایک وحشت طاری کر دوں گا۔ یہ اللہ کی نصرت ہے۔ تو قلیل گروہ اسی نصرت الہی کی بنا پر آگے بڑھ گیا اور فتح مندی سے ہمکنار ہو گیا۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ مومنین کے ساتھ۔ یہ معیت جسمانی نہیں ہے کہ کسی مکان میں جمع ہو کہ ہم کہیں کہ مثلا اللہ اور مومنین اکٹھے ہو گئے۔ معیت زمانی بھی نہیں ہے، مثلا یعنی 2020 میں ہم سب اکٹھے ہیں، یہ بھی مراد نہیں ہے۔ اللہ مع ہونا کیا مطلب؟ اللہ کی نصرت مومنین کے ساتھ ہے، اللہ کی فتح مندی مومنین کے ساتھ ہے، اللہ کی ہدایت مومنین کے ساتھ ہے، کرامت الہیہ مومنین کے ساتھ ہے۔ شرط یہ ہے کہ مومنین ہونا چاہیے۔ ایمان کی دولت اور ایمان کی طاقت اگر ہو تو اللہ ان کے ساتھ ہے، ان کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے۔ اور آگے آیت نمبر 20 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون، کہ ایمان والو اللہ اور رسول کی اطاعت کیا کرو اور اس بات کو سننے کے بعد روگردانی نہ کیا کرو۔ بہت بڑی بات ہے، وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، یعنی ان کی بات کو سننے کے بعد اور ان آیات الہی کو سننے کے بعد روگردانی نہ کرنا۔ یعنی ایک امر ہے، ایک نہیں ہے اس آیت کے اندر۔ امر یہ ہے کہ اطاعت کیا کرو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور نہیں جس چیز سے روکا گیا ہے وہ یہ ہے کہ روگردانی نہیں کرنا۔ اور اس کے پہلے جو بات آئی ہے اس سے پہلے کی آیتوں میں اور آپ کی خدمت میں گزشتہ نشستوں میں بھی بیان ہوا ہے کہ جو جنگ سے فرار کرنے والا، پیٹھ دکھانے والا، یعنی گویا غضب الہی کا بھی شکار ہے اور وہ یعنی جہنم جائے گا۔ جنگ میں جہنم جانے والا اس لیے جاتا ہے کہ ادھر سے رسول پکار رہا ہو اور وہ نہ اللہ کا سنے نہ اللہ کے رسول کا سنے، اطاعت کی منزل سے نکل گیا ہے، وہ اطاعت الہیہ سے نکل گیا ہے، وہ اطاعت رسول سے، اطاعت اولو الامر سے نکلنے کے بعد آخری ٹھکانہ اس کا وہی ہونا ہے۔ لہٰذا اطاعت وہ عظیم منزل ہے کہ جس کی بنا پر یعنی اگرچہ یہاں دوبارہ مصیبت ہے ہمارے لیے، یعنی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یعنی کھچڑی بنا کے رکھ دیا ہے مسلمانوں نے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اولو الامر منکم آیا تو اولو الامر منکم کی اطاعت میں ظالم ترین حکمرانوں کو بھی اس آیت میں کا حصہ بنایا، اور جاہلون کو بھی، کافروں کو بھی، مسرفین کو بھی، خائنین کو بھی، سب کو بھی اس میں شامل کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ کن کی اطاعت ہونی چاہیے، کن کی اطاعت نہیں ہونی چاہیے۔ لا تطع المسرفین، لا تطع المکذبین، لا تطع المنافقین۔ یعنی بہترین فارمولہ مسلمانوں کا جہاں بھی ہو، جب بھی ہو، جس محاذ پر بھی ہو اطاعت ہے، چاہے وہ یعنی دشمن کے سامنے کا محاذ ہو، تعلیمی محاذ ہو، اور ترقی کے محاذ ہو، جہاد ہو، جہاد نفس ہو، اور حتیٰ آج کی دنیا میں بھی ہر وہ کام جو مسلمان کے کام آیا، مسلمان کی عزت اور اقتدار میں مفید ثابت ہو، ہر چیز میں یہ شامل ہے۔ اللہ اور رسول کی اطاعت ہونی چاہیے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَلَا هُمْ یسمعون، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا کہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا ہے لیکن سنا نہیں ہے۔ بہت پیاری بات ہے یہ۔ سنا یقیناً ہوگا لیکن سر کے کانوں سے سنا ہوگا، حیوانی کانوں سے سنا ہوگا، لیکن یہ صدا، یہ ملکوتی، یہ آیات، یہ اطیع اللہ، یہ فریاد، یہ عرش اعلیٰ سے آیا ہوا پیغام،
یہ سننے کے لیے سر کے کان کافی نہیں ہیں، اس کے لیے دل کے کان چاہیے۔ دل کے کان اگر کسی کے کھلے ہیں تو سن سکتا ہے، دل کی آنکھیں چاہیے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں جب وحی نازل ہوئی کہ میں نور نبوت کو بھی دیکھ رہا ہوں اور نور رسالت کی خوشبو کو سونگھ رہا ہوں۔ ہاں، یہ سماعت چاہیے، دل کے کان چاہیے۔ اگر دل کے کان صحیح نہ ہو اور دل کی آنکھیں اگر صحیح نہ ہو تو انسان ختم ہو جاتا ہے۔ ائمہ معصومین علیہ السلام یعنی سر کی آنکھیں نہیں مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، بلکہ نور بصیرت الہی حبلی کمال الانقطاع الیک وانیر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار قلوبنا حجب النور۔ یہاں پر وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، ان لوگوں میں سے نہ ہونا کہ کہتے ہیں کہ سنا ٹھیک ہے، لیکن یعنی بات میں سنی انسنی کر دیتے ہیں، ان کی مذمت ہے۔ بات اگر یعنی دل کے کانوں سے سننے کے بعد اس محاذ سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے ہیں، اس لیے کہ فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، کہ روئے زمین پر چلنے والے جانداروں میں بدترین وہ ہے جو بہرے ہوں اور گونگے ہوں اور عقل سے کام لینے والے نہ ہوں۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، اگر ان میں کوئی صلاحیت ہوتی تو اللہ سنا دیتا انہیں۔ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اگر اللہ حق بات سنا بھی دیتا دوبارہ یہ لوگ روگردانی کرنے والے ہیں، اعراض کرنے والے، چھوڑنے والے ہیں۔ بہت مذمت ہے اس کے اندر کہ اللہ کی آیتیں سنیں اور اس پر عمل نہ کریں اور ان کو پیچھے چھوڑ دیں۔ عزیزان امان، یہ خطاب ہم سب کے لیے ہے۔ امتحان ہر وقت آنے والا ہے۔ گزشتہ نشستوں میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ جنگ بدر ایک دن کا نام نہیں ہے، جس طرح کہتے ہیں کل یوم عاشورہ، جب کل یوم عاشورہ، کل یوم یوم البدر، کل یوم یوم الاحد، کل یوم یوم الاحزاب، کل لیل لیلۃ القدر، کل یوم عاشورہ، کل ارض کربلا، چونکہ نور ایک ہے اور اپنے منزلوں پر، اپنی ضرورتوں پر یہ سفر کرتا ہوا آگے جاتا ہے۔ لہذا یہ خطاب صرف ان مشرکین سے نہیں ہے، ان کفار سے نہیں ہے، ہر انسان سے ہے، حتیٰ مسلمانوں سے بھی ہے، جھنجھوڑنے کے لیے اور وہ سننے والے کے لیے۔ بہت بڑی بات، ان شر الدواب، زمین پر چلنے والے جانوروں میں بدترین وہ ہے۔ ایک تو جانور سے تشبیہ دی گئی، پھر بدترین کہا گیا، شر کا لفظ آیا، پھر سم بک کہا گیا، گونگے بہرے کہا گیا، پھر لا یعقلون کہا گیا، ان کی عقل نہیں ہے۔ تو سننے والا، دل سے سننے والا اس سے ہوش میں آنا چاہیے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، ان میں خیر کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اگر گنجائش ہوتی تو اللہ توفیق دے دیتا ہے، یعنی توفیق بھی اللہ نے ان سے چھین لیا ہے۔ اتنے کفر اور شرک کے آگے، یعنی شر کے اور جرم کے میدان میں آگے نکل گئے ہیں کہ ہدایت کے قابل نہیں رہے ہیں۔ اگر اللہ سنا بھی دیتا لَتَوَلَّوْا وَهُمْ عَنْهُمْ مُعْرِضُونَ، اور اعراض کر لیتے، چھوڑ دیتے ہیں۔ رب ذوالجلال چونکہ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے بھی جان لیتا ہے، دل میں خطور سے پہلے بھی جان لیتا ہے، انسان کے ہر حرکت کو، انسان کے حال کو، ماضی کو، مستقبل کو اللہ کے لیے ہتھیلی کی طرح ہے۔ کوئی چیز رب ذوالجلال کے لیے مشکل نہیں، اور ان حالات کو دیکھ کر ان سے خطاب کیا ہے، اور یعنی ان چیزوں کو ہمیں بھی بہت ہی ہوشیاری اور توجہ اور ہوش کے ساتھ سننا چاہیے۔ غفلت کے ساتھ اگر تلاوت کریں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ تاریخ کا حصہ ہے، گزشتہ کسی کے بارے میں کہا گیا ہو۔ نہیں، جب تک قرآن زندہ ہے، یہ قانون زندہ ہے، یہ خطاب بھی زندہ ہے۔ رب ذوالجلال ہمیں یعنی ان لوگوں میں سے قرار نہ دے جن کی رب ذوالجلال نے ان آیات میں مذمت کی ہے، بلکہ ان افراد میں سے قرار دے جو ان آیات میں ان کی تعریف ہوئی ہے۔ وہ توفیق ہمیں بھی عطا فرمائے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔